بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں بچی قدرت العین صاحب ہیں، اس کے ساتھ ظفر اللہ کلوڑ صاحب ہیں، اس کے بعد ملک منظور صاحب ہیں، فنانس ممبر ہیں، آف کورس چیئرمین جاوید انور صاحب ہیں، سیکرٹری اینڈ جی ایم جو ہیں وہ آفتاب اکبر صاحب ہیں، اور اس کے آگے اعجاز احمد صاحب ہیں، اور سوری اعجاز حمید راضی صاحب ہیں، اور اعجاز صاحب کا میں نے کہہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول ہم نے آج مصروف دن گزارا ہے اور یہیں ہیں شام 6 بجے تک۔ آج ہم نے ریلوے مزدور جو کہ ریلوے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی 23 یونینوں سے تفصیلی گھنٹوں مذاکرات کیے ہیں۔ الحمدللہ ساری کی ساری یونینیں جو ہیں وہ عمران خان اور اس کی پالیسیز کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی ان کو ایک گریڈ اپ گریڈ کا ان کو کہا کہ 100 دن کے عمران خان کے پروگرام میں انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب سے کوشش کر کے کرائیں گے کہ تمام ریلوے کو 12 سال پہلے میں ایک گریڈ دے کر گیا تھا، آج ایک گریڈ اور انشاءاللہ عمران خان کے 100 دن میں ریلوے کے مزدوروں کو دیں گے۔ وہ محنت کش لوگ ہیں، اور گھروں کا قدرت کی طرف سے زمین ہمارے پاس ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا 50 لاکھ گھروں کا پروگرام ہے، ان میں سے 5,000 سے ہم 10,000 پہ لے گئے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم 20,000 بھی لے جائیں گے، اور اس کے لیے ہاؤس کا جو ان کو الاؤنسز ملتے ہیں ہاؤس گھر بنانے کے، وہ بھی ہم یوٹیلائز کر سکیں گے۔ تمام ریلوے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے ڈپٹی ڈی ایس لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے۔ ہم لازمین ہیں ان کے بارے میں بھی 100 دنوں میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو درمیانی راستے کا ہو۔ 15 تاریخ کو میاں والی ایکسپریس اور پنڈی ایکسپریس 15 ستمبر سے چلے گی، ایک 5 گھنٹے کی سواری ہوگی اور ایک 4 گھنٹے کی سواری ہوگی، اور میری زندگی کا جو مشن ہے میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں 12 سال پہلے یہ خواب دیکھتا تھا، آج بھی میرا یہ خواب ہے کہ یہ گجر خان اینڈ بٹوین جیلم کلوڑ اسٹیشن، کیا نام ہے جی اس کا، پنڈورا اسٹیشن، کلووال، اس 56 کلومیٹر کو، یہ میرا خواب ہے، اللہ میری مدد کرے۔ میں 12 سال پہلے بھی اپنے ریلوے کے زبردست لوگ ہیں ان سب لوگوں سے کہتا تھا اللہ مجھے پھر یہاں لے آیا۔ یہ 56 کلومیٹر کو انشاءاللہ میں 20 کلومیٹر میں بدل کے راول پنڈی لاہور کا 1 گھنٹہ سفر کم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری زندگی کا مشن ہے، اللہ مجھے اس میں کامیابی دے۔ فریٹ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ 3 افسر یہ اور بھیجیں گے۔ اصل مسئلہ ہے جی فریٹ، پیسنجرز کا کوئی پرابلم نہیں، ہر مہینے ہم ریک نکالیں گے، ہر مہینے ٹرین چلی جائے گی، اور اگر ریلوے بہتر ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اہم فیصلہ، بڑے محنتی وزیر خزانہ ہیں اور بڑے دور اندیش اسد عمر صاحب، سوموار کو ہماری وہاں پہ پریزنٹیشن ہے ای سی سی میں، اگر وہاں سے ہوگی اور منگل کو انشاءاللہ کیبنٹ سے بھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ 1 سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو لوگ فخر سے کہہ سکیں گے جو ریلوے میں کام کرتے ہیں اور جو ریلوے میں سفر کرتے ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ میرا ماٹو یہ صحیح ماٹو تھا کہ آرام حرام ہے۔ سو آرام حرام کو ماٹو بنا کے ہم انشاءاللہ 1 سال میں ریلوے کو کھڑا کریں گے۔ اور شالیمار ہاسپٹل کا کیس نیب میں بھیج رہے ہیں، اربوں روپے کی جائیداد ہے۔ اب میں کراچی گیا ہوں، وہاں ہر آدمی ہمیں راستہ بتا دیتا ہے جی یہ زرعی زمین ہے، جی یہ کچی آبادی ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں جی۔ 12 سال پہلے شاید میں اتنا میچور نہیں تھا، نو اللہ کی مجھ پہ خاص عنایت ہے، آئی کین سی بیہائنڈ اے وال۔ سو پہلا کیس بھیج رہے ہیں لاہور سے نیب کو، شالیمار کا اور بھی بھیجیں گے۔ کراچی والوں سے ہم بات کر رہے ہیں جی، بڑے بڑے ملٹی بلینر ہیں، ان کا کیس پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ ریلوے بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور پاکستان کے قرضے بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بڑی معذرت کے ساتھ کنٹریکٹ پر ہیں ریلوے میں، وہ خود چلے جائیں۔ 7-7 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے رہے ہیں، ایک آفیشل 22 گریڈ میں جا کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ رہتا ہے، ساری زندگی دے دیتا ہے، اور یہ مفت بر بلیو آئیڈ آ جاتے ہیں اور 7-7 لاکھ روپے اور 60-60 لاکھ کے ٹور کرتے ہیں۔ ایوری باڈی شوڈ لیو بیفور دی نیکسٹ سیٹرڈے ریسپیکٹبلی۔
اور جو لوگ چھٹیوں پہ گئے ہیں 2-2 سال، وہ مہربانی کریں، وہ قابل احترام افسر ہیں، تنخواہ کے ساتھ 2-2 سال باہر گئے ہیں، اگر تو واقعی ان کا رہنا بہت ضروری ہے تو وہ بتائیں چیئرمین ریلوے کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نوجوان پی ٹی آئی کے بڑی تعداد میں جی سپورٹس میں آ گئے ہیں ریلوے کی، وہ وائی فائی اور یہ کیا ہوتا ہے جی ٹریکر میں مفت کراچی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آسٹریلیا سے پی ٹی آئی کے بعض نوجوان آئے ہیں فری آف چارج۔ لاہور سے بھی میں نے اس نوجوان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، میں نے آپ سے 60 دن کا وعدہ کیا ہے، 100 دن کا پرائم منسٹر خود میرا وعدہ 120 دن کا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 60 دن کے اندر پروگرس دکھاؤں گا، کیونکہ یہ نوجوان لوگ جو میرے ساتھ چل پڑے ہیں، میں تو اپنا موبائل فون آج تک میں نے ٹویٹ ہی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں 40 لاکھ لوگ کیسے وہ دیکھتے ہیں، مجھے ان کا شکریہ ہے، میں نے آج تک سنگل ٹویٹ نہیں کیا۔ یہ جو لوگ ہیں میسج ریکارڈ کرا دیتا ہوں۔ سو یہ نوجوان نکلیں جی، ہمارے افسروں کے وہ آئیڈیاز دیں، ہم ایک ویب سائٹ بھی لانچ کرنے لگے ہیں کہ نیو آئیڈیاز ان ریل، تاکہ اس کو 5 ریلوے اسٹیشن جو ہیں جی ہم دینے لگے ہیں جو لوگ ہمیں مفت اپ گریڈ کر کے دیں۔ بڑے بڑے زبردست ادارے ہیں یہاں پہ، وہ بلڈرز ہیں، ہمارا سب سے احترام ہے، سب سے ہمارا قابل احترام ہے۔ کوچز کا میری بد نصیبی سمجھیں، میں پہلے وزیر منسٹر بنا تو 69 لوکوموٹیو نیب کا کیس تھا، اب وزیر بنا ہوں تو 55 لوکوموٹیو ڈبل پرائس نیب کا کیس ہے، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کسی کے نہ خلاف نہ کسی کی تحقیقات میں۔ کوچز کے لیے اعجاز صاحب کو میں نے کہا اور ملک منظور صاحب کو کہا کہ ہمیں کوچز جو ہے لوکلی رسال پور میں جی کوئی کام نہیں ہو رہا، بڑی معذرت کے ساتھ مزدور کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس پیسنجرز کو، اور یہاں لاہور میں بھی اور کیریج فیکٹری میں بھی ہم اس کو ڈبل شفٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ میرے نے چاہا تو ہم اس کو جو کوچز کا پرابلم ہے، کوچز کے پرابلم کو ہم ٹھیک کریں گے۔ 152 لوکوموٹیوز جو ہیں جی ہمارے، اس میں سے 78 جو ہیں وہ 38 کو ہم نے ٹارگٹ بنایا جی کہ 8 اعجاز صاحب 8 کراچی، 8 اسلام آباد میں ہیں، سی ڈی ایل شاپ پنڈی میں اور کراچی میں 3 سو ہم نے ڈبل کر دیا ہے کہ تاکہ کوئی لوکوموٹیو، میں نے ریلوے کو ٹاسک دیا ہے جی، میں اس میں ٹریکر لگانے لگا ہوں، بے شک شیخ ہونے کے باوجود اپنی جیب سے مجھے پیمنٹ کرنی پڑی، یہ کریں گے نوجوان۔ کوئی گیراج میں نہیں لوکوموٹیو کھڑا ہونا چاہیے۔ جس دن 55 لوکوموٹیو بائی ہول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی مجھے گولی دے دیں۔ سو یہ جو نوجوان لڑکے آ رہے ہیں وہ ٹریکر بھی ایسے ساتھ لا رہے ہیں کہ اس ویگن کے اندر جو سامان ہوگا وہ باہر لگا ہوا گیج بتائے گا کہ اس کا ویٹ کتنا ہے۔ سو مسئلے حل ہونے جا رہے ہیں، اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم۔ اور یہ 38 انجن جو ہیں جی ان کو ہم نے ٹارگٹ بنایا سب سے پہلے، یہ ہیں 152، بجائے اس کے کہ ہم لمبا ٹائم ضائع کریں کہ کرینک شافٹ آ رہی ہے، اس کا فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے۔ سو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یہ 38 کو 8 جو ہے وہ راول پنڈی والے کریں گے اور 3 جو ہے کراچی والے کریں گے۔ اور اگر ہے تو بہت لمبے کام، اور یہ فریٹ ٹرینز ہم کہہ رہے ہیں 10-12، ہم نے کہا ایمانداری سے چلیں، سپیڈ کو ابھی انہوں نے کہا اتنی ہے، ابھی اس کو میں چیک کروں گا کہ جتنا لوڈ برداشت ہو سکتا ہے، نمبر نہ بڑھائیں جی، یہ نہیں کہ نمبر بڑھانے شروع کر دیے جی کہ 12 ٹرینیں چل رہی ہیں، جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے بے شک 6 چلے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آدھی ٹرینیں کا خرچہ بچے۔ اور لکیلی ان کو میں نے ٹاسک دیا ہے کہ پٹرول ڈیزل سستا ہوا ہے، عمران خان کی یہ لک سمجھیں اس کی حکومت کی کہ وہ سستا ہوا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، ہم مزدور کو، ریلوے کے جتنے آفیسرز ہیں اور مسافروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ 1 ونڈو آپریشن ہم پارسل اور اس کا کھولنے لگے ہیں، ٹی سی ایس وغیرہ کو بھی۔ ایک میں نے چیئرمین اور جی ایم کو کہا کہ پرائیویٹ مارکیٹنگ آفیسر اپوائنٹ کیا جائے، یہ تھکے ہوئے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تمام کمیونٹی کو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ تمام میڈیا کو میں اپنی جیب میں سے، میڈیا کا مطلب ہے جو ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، سو ہم سارے اسٹیشن جو ہیں بانڈڈ کے لیے اناؤنس کرتے ہیں۔ اس ہفتے میں ہمارے لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کے درمیان
ہم نے ایک سیمنٹ کنٹریکٹ کیا، بتائیں سر. میپر لیف سے کنٹریکٹ کیا ہے، فاطمہ فرٹیلائزر سے کنٹیکٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ میرے کو منظور ہوا تو یہ 55 کے 55 لوکوموٹیو. میں خود بھی ان سیمنٹ والوں کے پاس، کول والوں کے پاس، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں عام آدمی ہوں، میں کوئی خاص وزیر نہیں ہوں، عام آدمی ہوں. عمران خان نے یہاں مجھے بھیجا ہے اور میں اللہ کے حکم سے یہاں ڈیلیور کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. اور جو سیمنٹ کمپنیز ہیں اور پیٹرولز کمپنی ہے اور کول کمپنی ہے، میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے، یہ سارے سینئر لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں، کہ میں خود بھی ان کے پاس، اگر ان کو یہ شوق ہے کہ بھی میں بھی آؤں تو میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں ریلوے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی اور بات ہوئی تو پھر ہے چیئرمین جی نہیں سر کور ہو گیا. جی جو مجھے لینڈ سینڈ مافیا کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک ابھی میں نے جی ایم صاحب سے لیٹر لکھوایا ہے ریونیو کے سیکٹری کو اور چیف سیکٹری کو، کہ ہماری جتنی لینڈ ہے برٹش 1956 کے تحت، جو 2000 کون سا قانون تھا 1905 کے تحت اور 1956 کے تحت، اس سارے کا ریکارڈ ریلوے میں دے دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو مل جل کر نہیں ہوتا. سو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے پاس آج کل نیا سسٹم آ گیا ہے کہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ یہ بتائیں کہ وزیر خزانہ سے آپ فنڈ بھی لے کے آئیں گے؟ آگے انہوں نے لیز پہ دے دی بینک کو، تو یہ بڑا اچھا کام. دوسرا آپ کی جو لوکوموٹیو ورک شاپ ہے، وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں وہ وہاں پہ کام نہیں کرتے، وہ افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور تنخواہ باقاعدگی سے لے رہے ہیں. بعض ایسے بھی جو آتا ہی نہیں ہے وہ مہینے بایو میٹرک کا میں نہیں چاہتا تھا مزدور زیادہ شور ڈالیں گے آپ جان بوجھ کر. میں نے مزدوروں کو کہا ساری بات آپ کی مانیں گے، 20,000 ہم نے پینشن کا نمبر کم کر دیا ہے. 20,000 بل کہاں سے کتنے نمبر پہ آ گئے چیئرمین صاحب؟ 1,37,000 سے 1,19,000 پہ آ گئے. ہم کسی کو یہ بات ایسی نہیں کرنا چاہتے. 20,000 جو ہے گوسٹ پینشن والے وہ ختم ہو گئے. بایو میٹرک لا رہے ہیں جی، بجلی دیں گے بے شک، گھر سے میٹر دیں گے جی ان کو 70,000 لوگوں کو. کالونیز میں اگر یہ جو 10,000 گھر ہیں اس میں میٹر لگوا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کراچی میں واپڈا نے ان کو، کیوں جی کراچی کے الیکٹرک نے وہاں، میں نے یہ ای سی سی میں واپڈا چیئرمین کو کہا کہ آپ ہمارے ووٹر دیں میٹرز. سو اس طرح ہمیں 2 سے 3 بلین کی بچت ہو گئی. انشاءاللہ آپ کو 100 دن کے اندر عمران خان کے اندر بتائیں گے کہ یہاں ہم نے کٹ لگایا. شیخ صاحب ایک سوال تھا رائل پام کے حوالے سے. مشرف دور میں یہ ایک اسکینڈل بنا تھا اور ابھی تک وہ کیس نیب میں گیا. اگر کہتے ہیں تو میں تبصرہ کر دیتا ہوں، اگر یہاں کی ایکسپرٹیز کہتے ہیں تو رہنے دوں. میں نے کوئی خط نہیں لکھا. میں نے ان سب آفیسرز کو کہا جو وہ انکوائریاں کرتے ہیں، میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ خواجہ صاحب کے خلاف صرف شالیمار کا. آج میں نے ان کو ڈائریکشن دی ہے، کسی چیز کی نہیں دی. میں انڈر دی ٹیبل مذاکرات کر رہا ہوں بڑے اہم لوگوں سے. اگر ہماری قیمتی زمین کے ود دی اپروول آف کیبنٹ، میں نہیں سنگل بڈنگ میں جاؤں گا جی، نو وے. میرا تو کوئی ضمانت کرانے والا نہیں ہے پیچھے. سو میں آپ کو اوت سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں گا، نہ میں نے کوئی خواجہ صاحب رفیق کے خلاف خط لکھا ہے. رائل فارم کہہ دیا کیس نیب میں ہے، میرا تبصرہ نہ ہو تو مناسب. اچھا منسٹر صاحب وزیر خزانہ سے ملنے جا رہے ہیں کہ آپ ان سے خزانہ سے نہیں ملنے جا رہا. میں ای سی سی کا ممبر ہوں. میں اسد عمر صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے میری ریکویسٹ مانی ہے. ہمارا ریلوے کا کیس منڈے کو لگ رہا ہے. اگر منڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات اسد عمر مہربانی کرتے ہیں پاکستان ریلوے پہ، تو ٹیوزڈے کو کیبنٹ میں لے جائیں گے. چینی جو لوکوموٹیو ہیں ان کی اور چینی جو ٹھیکے کے حوالے سے آج بھی آپ نے یا 2-4 دن پہلے کوئی لیٹر لکھا ہے نیب کو، اور اس میں ان افسروں کا بھی نام شامل ہے جو آپ کے دائیں بائیں نہیں ہیں. میرے ساتھ کوئی دائیں بائیں والا شامل نہیں ہے. اگر میں بھی شامل ہوں تو میں حاضر ہوں. دیکھیں نا، اگر میں 12 سال پہلے میں نے زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے کہ میں نے سرکاری اداروں کے علاوہ، پھر لوگ آپ الزام لگاتے ہیں NLC FW. اب دیکھیں نا، یہ میں نے اگر گجر خان اور جیلم کو سیدھا کرنا ہے تو سارے اینکر رات کو کہیں گے میں اسی کو ٹھیکہ دے سکتا ہوں جی. میں نے کل میں اسی کو ایک جیب سے دوسری جیب میں چلا جائے گا.
دیکھیں میں آپ اس بات کو قوم بھی سمجھے، سارے اینکر بہت سمجھدار ہیں، میں ایز اے منسٹر فار دی کوئک جاب میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ملنے جا رہا ہوں، میں ان سے رابطے میں ہوں. ہمیں یہ چاہیے جی کل مجھ سے آ کے حکومت پوچھے گی نہیں، اگر مہنگا بھی یہ سیدھا کر کے دیتے ہیں تو ہم وہی ارننگ 1 گھنٹہ آپ دیکھیں کتنا فیول کم ہوگا، کتنی مسافت کم ہوگی. سو اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھتی. لاسٹ 3 کوسچن. شیخ صاحب جی ایچ کیو میں بریفنگ ہوئی ہے، آپ اتنے اہم وزیر ہیں، آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ میرا ان کو پتہ ہے کہ بھئی اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اتنی ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب یہ بتا دیں جب آپ گئے تھے تو یہ کہا گیا کہ جی جو شیخ صاحب ہیں سابقہ وزیر، ان کے جانے کے بعد ادارہ جو تباہ ہو گیا میں آؤں گا نیا کام کروں گا، تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے جب ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں کسی کے جانے والے کا نام نہیں لیتا، آپ شوق ہے بڑا آپ کو خام خواہ مجھے، میں تو کہتا ہوں جو چلا گیا وہ چلا گیا، میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا. جو وہ کام کر گئے ہیں انہوں نے سٹی بکنگ ایجنسی جو تھی پتہ نہیں آپ کو. دیکھیں اب آپ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ میں نے شروع کیا تھا ای ٹکٹنگ، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کنٹینیو کرا، اچھا کیا. میں اب یہ کہوں کہ میری بد نصیبی ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں 8 کیسز اس وقت ریل کے جو ہے ہائی پروفائل کے نیب میں ہیں، 4 اور جانے والے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ کتنے کیس نیب کے پاس ہیں؟ 8 ہیں، 4 ان پائپ لائن 12 ہو جائیں گے. اب اس میں مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا کس ابھی، دور کے ہیں 4 جو جانے آپ کو سب کچھ پتا ہے کس دور کے. شیخ صاحب آف کورس اسی سالوں کے شیخ صاحب آپ کے دور کے ہوں. لاسٹ سیکنڈ. شیخ صاحب پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے میں ہاسپٹل بہت ہائی میں چاہتا ہوں ریلوے کی دوائی گرانٹڈ ہو جائے. میں کراچی گیا تھا، آج میں نے اس کمیٹی میں ہائی پروفائل کمیٹی میں بھی بتایا 6 کروڑ کا بجٹ ہے، 4 کروڑ تنخواہ ہے، 1.5 کروڑ روپیہ اور خرچہ ہے، 50 لاکھ مزدور کے لیے بچتا ہے، وہ کھائے گا کیا اور دوائی کے لیے. سر میں انشاءاللہ تعالی اسکول کی ابھی بات نہیں کرتا، ہاسپٹل میں دے دوں گا، پھر آپ کہیں گے جی پھر وہی کہ یہ اس ادارے کو دے گا. کس کا؟ میں جس کو اسپتال دوں گا اس سے مزدوروں کی گارنٹی لوں گا، اور جو بل میرے پاس ہاسپٹل کا ہے وہ مزدوروں کی دوائیوں کے لیے اس کو دوں گا. اس طرح میں شیخ ہوں، سارا صاحب سمجھتا ہوں، میں وہ سفارشی نہیں آیا. چائنیز سفیر سے ویری گڈ کویسچن، اس نے بڑی اپریشیشن دی ہے. ہم نے کہا جی ہم سی پیک ہے کراچی ڈبل ٹریک پشاور ٹو کراچی اور دوسری چیزیں ہم فی الفور چاہتے ہیں، اور ہم پوری سپورٹ کریں گے، جو ہرڈل ہیں ہم دور کریں گے. چائنا ہمارا ٹیسٹ وردی فرینڈ ہے. صرف میرا اور ریلوے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، ریلوے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. ریلوے یہ کہتی ہے کہ اسی کو اپ گریڈ کیا جائے اور ہائی پروفائل سپیڈ 160 کی جائے. میں کہتا ہوں کہ اس کے سائز کے ساتھ ہم ایک یا کوئی نیا راستہ لے کے سٹینڈرڈ گیج بھی لائیں. ہماری بد نصیبی ہے کہ انڈیا کے پاس اپنا ٹریک ہے، اپنے لوکوموٹیو بنانے ہیں، ایون دین وہ امپورٹ کر رہے ہیں. سو میں نے ریل کو دیکھے کرنا انہوں نے، میں گائیڈ لائن دے سکتا ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ میں آئی ایکسیپٹ ان کا ڈیسیژن کہ سی پیک اس کو ڈبل گریڈ کرے، بہت سارے $1 بلین کی ضرورت ہے، لیکن اگر آج ہم نے سٹینڈ لے لیا کہ ہمیں سٹینڈرڈ گیج مل جائے، میں آپ کو لکھ کر دے کے جاؤں گا کہ پاکستان میں ریلوے کی کرپشن ختم ہو جائے گی. اتنے لوکوموٹیو اویلیبل ہیں، اتنے ٹریک اویلیبل ہیں، اتنی کوچز اویلیبل ہیں، اتنی مال گاڑیاں اویلیبل ہیں، روز روز کی بکواس ختم ہو جائے گی. جی لاسٹ شیخ صاحب آپ نے کہا یہ ذرا معزز ہے شیخ صاحب یہ بتا دیجیے کہ 2006 میں آپ نے جو ملازمین ہیں جو فوت ہو گئے ان کے بچوں کے لیے کوٹا اناؤنس کیا تھا، اس پہ بتا دیں کہ اس پہ پہلے تو یہ سن لیں جن لوگوں نے غریبوں کی پینشن روکی ہے، میں نے ملک منظور صاحب کو کہا ہے کہ ٹرانسفر دیم ود امیجیٹ افیکٹ، اور جن کی جتنی پینشن ہے ان کو فوری دی جائے. پنڈی انہوں نے کر دیا ہے. لاہور کراچی جو غریب کی پینشن کی رکاوٹ کرے گا اس کو گھر بھیج کے اس کو پینشن دینے کی کوشش کریں. کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے منسٹر ہیں ریلوے کے اور آپ کی سینس عمران خان اور اسد عمر تک بھی ہے اور آپ کی بات بھی سنیں گے. کیا آپ سمجھتے کہ 100 دن کا جو پلان ہے اس کے اندر آپ والنٹیئر کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کانٹریکٹ پہ لاکھوں روپے تنخواہ جا رہی تھی ان والنٹیئر کو دی جائے اور وہ اس کو بہتر کیا جائے؟ اگر والنٹیئر خود مفت تنخواہ، پاکستان کا نوجوان عظیم نوجوان ہے، کمیٹڈ ہے،
وہ بغیر تنخواہ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. کراچی ڈی ایس کو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی ہم ہاسٹل میں رہ لیں گے, کھانا میں نے کہا میری طرف سے دے دیں, کوئی پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, مفت مشین لا رہے ہیں. ہمیں کیا ہے, میرا پاکستان کے نوجوانوں کو سلام پیش کریں. آئی سلیوٹ دس ینگسٹر. کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آسٹریلیا چھوڑ کے آتے ہیں پاکستان کے لیے, کافی ہو گیا. اگر ایک نوجوان مفت کام کرنے کے لیے تیار ہے, صرف روٹی لوگ جاتے ہیں خود مفت کام کرنے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اللہ کو آپ کا ہو گیا. سر چھوڑیں, میرے سے پرسنل کیسز میں نہ آئیں. کم آن پالیسی. اب ان کو بھی میں نے روکا, یہ دونوں آفیسر ہیں, یہ سپریٹ اتنے کی بکی ہے, کوکا کولا اتنے میں بکا, میرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں یعنی اگر میرا یہ ٹائم یہی ضائع کریں کہ 7 اپ اتنے کی بکی ہے, آئی ایم ناٹ اے منسٹر فار دس کائنڈ آف. میں پٹی چیزوں میں نہیں جاتا. دیکھیں 15 تاریخ کو آپ سے کہا میاں والی ایکسپریس اور پنڈی ایکسپریس چلے گی, اور میں ان سے دیکھیں منت سماجت سے, مجھے آج 8 دن پورے ہو گئے ہیں ریلوے میں. پچھلے ہفتے آیا تھا, 2-3 مہینے مجھے دیں یار آپ. سارے اور بھی بڑے ایشو ہیں, منسٹری ہیں, سارے میرے پیچھے ہی پڑ گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میرا ووٹ عمران خان کا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائی ہے, اور میری یہ ساری قوم کے سامنے یہ بات ہے. عمران خان کی کامیابی قوم اور ملک کی کامیابی ہے, اور عمران خان کی ناکامی قوم اور ملک کی ناکامی ہے. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا آپ کے عمران خان ناکام ہے. آپ کی کامیابی میں کشمیریوں کا کافی کردار ہے, آپ نے خود اس کو اون بھی کیا ہے. میں خود کشمیری ہوں. کردار کیا ہے؟ میں خود کشمیری ہوں. نہیں, میں خواب نہیں دیکھتا. میں نے ان کو آج کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے, میں ایسی کہوں بلٹ ٹرین چلانے لگا ہوں کمپنی کی مشہوری کے لیے. سرخی تو لگ جائے گی, بعد میں چلے جاؤں گا, 12 سال بعد آؤں گا, وہ کہیں گے بیلٹ نہیں چلی لاہور میں, تو بلٹ چلا رہا تھا. تھینک یو ویری مچ. بس یار بس.